اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس پر قیاس آرائیاں تو بہت ہیں لیکن ٹھوس حقائق کم۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سول سروس کے معاوضے کی تاریخ اور آنے والے 2026-27 کے بجٹ کی افواہوں کے بارے میں۔ تو شور کو ایک طرف رکھتے ہیں اور سیدھا نمبرز اور حقائق کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے بجٹ 2026 کی توقعات، پھر پینشن فارمولے کی پیچیدگیاں، اس کے بعد پے سکیلز کی 50 سالہ تاریخ، پھر ہم مختلف سیاسی ادوار میں ہونے والی ترامیم دیکھیں گے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا موازنہ کریں گے، اور آخر میں بات ہوگی مستقبل کے منظرنامے پر۔ تو چلیے پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، بجٹ 2026 کی توقعات اور ان افواہوں کے پیچھے کی حقیقت۔ اب دیکھیں، اس وقت مارکیٹ میں متضاد خبروں کا ایک طوفان برپا ہے۔ شروع میں یہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں بمشکل 5% اضافہ ہوگا، لیکن ذرا ٹھہریے، اب اچانک سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ شاید 15% اضافہ ہو، اور کچھ خبریں تو سیدھا 30% تک اڑان بھر رہی ہیں۔ اعداد و شمار کی یہ جو کلا بازیاں ہیں نا، یہ سرکاری ملازمین کے لیے شدید بے یقینی پیدا کر رہی ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن تضاد کھل کر سامنے آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف تو عام سرکاری ملازم ہے جو 15% اضافے کی امید لگائے بیٹھا ہے اور اسے بار بار IMF کی کڑی شرائط کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن بالکل دوسری جانب عدلیہ نے بغیر کسی IMF کی شرط کے اپنے ہی الاؤنسز میں پورے 100% کا، جی ہاں 100% کا بے مثال اضافہ کر لیا ہے۔ یہ فرق خود چیخ چیخ کر ایک پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے اہم حصے کی طرف، پینشن فارمولے کا اصل مسئلہ، یعنی ریاضی اور حقیقت کا ٹکراؤ۔ پینشن کے حوالے سے صوبوں اور وفاق کے میکانزم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسے کچھ یوں سمجھیے، پنجاب کا فارمولا یہ کہتا ہے کہ بھئی تنخواہوں میں جتنا اضافہ ہوگا، پینشن میں اس کا ٹھیک آدھا یعنی نصف اضافہ کیا جائے گا، جبکہ وفاق کا اصول اسے مہنگائی کے سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اگر ریاضیاتی حساب لگایا جائے تو ایک ریٹائرڈ ملازم کو شدید نقصان کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس فرق پر نظر ڈالیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ سرکاری اعداد و شمار اور زمینی حقیقت کے درمیان کتنا بڑا خلا ہے۔ اگر وفاق کا پینشن رول سرکاری مہنگائی پر مبنی ہے، جو کہ فائلوں میں صرف 3 سے 4% بتائی جاتی ہے، تو پینشنرز کو بھی بس اسی حساب سے اضافہ ملے گا۔ لیکن مارکیٹ کی حقیقی مہنگائی کا محتاط اندازہ بھی کم از کم 20% تک ہے۔ سوچیں، یہ حقیقی خلا ایک پینشنر کی جیب پر کتنا بھاری پڑتا ہوگا۔ خیر، موجودہ حالات سے نکل کر ذرا ماضی پر نظر ڈالتے ہیں۔ حصہ تیسرا، پے سکیلز کی تاریخ، پورے 50 سال کا ڈیٹا۔ اگر ہم پے سکیلز کی ابتدائی تاریخ کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو اس موجودہ نظام کی بنیاد 1972 میں رکھی گئی تھی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا جب پہلی بار نیشنل پے سکیلز متعارف کرائے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت، پھر 90 کی دہائی میں شہباز شریف کے اسلامی جمہوری اتحاد اور بینظیر بھٹو کی سویلین حکومتوں نے اس میں اپنے اپنے انداز سے ترامیم کی۔ یہ سفر یہیں نہیں رکتا۔ جدید دور میں داخل ہوں تو جنرل پرویز مشرف کے دور سے لے کر یوسف رضا گیلانی کی حکومت اور پھر 2015 سے شروع ہونے والے مسلم لیگ نون کے دور تک معاوضے کی تبدیلیوں کا یہ پہیہ مختلف سیاسی اور فوجی حکومتوں کے درمیان مسلسل اور بغیر رکے گھومتا رہا ہے۔ تو پھر کس نے کیا کیا؟ ہمارا چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے، سیاسی ادوار میں ترامیم کے معروضی اعداد و شمار۔ یہاں ہم صرف ایک شماریہ دان کے طور پر بات کریں گے۔ اس تاریخی جدول کو دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کل 4 بار ترامیم کی اور جیسا کہ ہم نے بتایا موجودہ نظام کی بنیاد رکھی۔ مسلم لیگ نون اور فوجی ادوار دونوں کے کھاتے میں بالکل برابر 5 ترامیم آتی ہیں، جبکہ دوسری طرف PTI کی حکومت کے ابتدائی سال میں اس حوالے سے کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ وہ ٹھوس غیر جانبدار اعداد و شمار ہیں جو دہائیوں کی معاشی پالیسیوں کا نچوڑ ہیں۔
اور یہ چیز تاریخ کے دو سب سے بڑے سنگ میلوں کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کا دور ہے جہاں ہم نے ایک ہی مرتبہ 50% کا بہت بڑا اضافہ دیکھا، اور اس کے بالکل برعکس مسلم لیگ نون کا دور ہے جس میں 2015 سے 2017 تک تاریخ میں پہلی بار مسلسل 3 سال تک پے سکیلز کو ریوائز کیا گیا۔ دو بالکل مختلف انداز۔ چلیں اب تاریخ سے واپس آج کی آئینی حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ حصہ 5واں، صوبائی بمقابلہ وفاق اور ہماری آئینی حرکیات۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری نے تو کھیل کے قواعد کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ سمجھیے ایسے، اب ایسا ممکن ہے کہ اگر کسی پارٹی کی وفاق میں حکومت نہیں ہے تو وہ اپنے زیر انتظام صوبے میں تنخواہوں میں جارحانہ اضافہ کر کے ایک بینچ مارک یعنی ایک نیا معیار مقرر کر سکتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اور زبردست دباؤ وفاقی حکومت پر پڑتا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی کرے۔ اور اس وقت صوبائی اقدامات کا یہ تضاد بالکل واضح ہے۔ سندھ میں تاریخی طور پر وفاق کی نسبت زیادہ اضافے کا رجحان رہا ہے۔ حال ہی میں وہاں شدید احتجاج کے بعد حکومت نے اپنی پینشن اصلاحات معطل کر دی ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس پنجاب کا حال دیکھیں، جہاں اس وقت پینشنرز اور سرکاری ملازمین کے مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور صورتحال تاحال حل طلب ہے۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، مستقبل کا منظرنامہ، موجودہ مطالبات اور دباؤ۔ اس وقت کی سیاسی بساط واقعی انتہائی دلچسپ ہے۔ سرکاری ملازمین کا چارٹر آف ڈیمانڈ بالکل واضح ہے۔ ان کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ایڈ ہاک ریلیف کو ضم کر کے نئے پے سکیلز بنائے جائیں۔ اب ذرا سیاسی نقشے پر غور کریں۔ وفاق اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، جبکہ صدر اور گورنرز جیسے کلیدی آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی براجمان ہے۔ سب کی نظریں اس وقت سیاسی اتحاد کی ان حرکیات پر جمی ہیں کہ کیا واقعی اس دباؤ اور لیوریج کا استعمال کرتے ہوئے ملازمین کے مطالبات پورے کیے جائیں گے؟ تو آخر میں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 50 سالہ تاریخی اعداد و شمار، پینشن کے یہ متضاد فارمولے اور موجودہ سیاسی اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں کون سا سیاسی یا معاشی ماڈل واقعی طویل مدتی بنیادوں پر سول سروس کے مستقبل اور معاوضے کے حق میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے نے اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے میں آپ کی بھرپور مدد کی ہوگی۔ آئیے آج کے اس تفصیلی تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ بجٹ کا سیزن ہے اور ہر طرف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے چہمگوئیاں عروج پر ہیں، لیکن کیا یہ صرف امیدیں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس حقیقت بھی ہے؟ آج ہم انہی خبروں اور ان کے پیچھے چھپے تلخ معاشی حقائق کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم جن اہم باتوں پر نظر ڈالیں گے ان میں شامل ہیں تنخواہوں اور پینشن میں متوقع اضافے کی خبریں، پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیوں کی اپڈیٹس، دہائیوں سے منجمد وہ الاؤنسز جو اب تک نہیں بڑھے، موجودہ معاشی چیلنجز، اور آخر میں مفت بجلی کی سہولت ختم ہونے کی بڑی خبر۔ اس طرح ہم دیکھیں گے کہ کیسے ابتدائی خوشخبریوں کا سامنا بالآخر سخت زمینی حقائق سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے سامنے آنے والی ان تجاویز کی جو عوام کو ریلیف دینے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں 15%، جی ہاں 15% کا ہنسا واقعی ایک امید کی کرن لگتا ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے ایک بڑی اور مضبوط خبر سامنے آئی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ تجویز دی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اور پینشن میں 7% کا اضافہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس معاشی دباؤ میں کچھ تو سانس لینے کا موقع ملے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہاں ایک بہت واضح تضاد ہے۔ ایک طرف تو سندھ حکومت کا یہ شاندار اور واضح اعلان ہے، لیکن دوسری طرف پنجاب، بلوچستان اور وفاقی سطح پر بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ وہاں سے صرف افواہیں آ رہی ہیں کہ شاید تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں بمشکل 5% تک ہی اضافہ ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف صوبوں کی ترجیحات اور ان کی معاشی گنجائش میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور ہاں، سندھ سے ایک اور اچھی خبر یہ بھی ہے کہ محکمہ خزانہ نے تمام تنخواہوں اور پینشنز 20 مئی کو ہی جاری کرنے کا زبردست فیصلہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے آنے والی عید کی تیاریاں ہیں۔ اس طرح ملازمین کو وقت پر پیسے مل جائیں گے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں پوری طرح شامل ہو سکیں، اور بجا طور پر یہ ایک بہت ہی خوشائند قدم ہے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں محکمہ تعلیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے کیا صورتحال بن رہی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر تعلیم کی طرف سے کوئی ایک فکس تاریخ نہیں بتائی گئی، بلکہ 3 آپشن زیر غور ہیں: 20 مئی، 25 مئی یا 26 مئی۔ حتمی فیصلہ تو خیر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ہی ہوگا، لیکن یہ بات لگ بھگ واضح ہے کہ چھٹیاں عید کی تعطیلات کے بالکل آس پاس ہی شروع ہو جائیں گی۔
اور اگر ہم اس کی پوری ٹائم لائن کو سمجھیں تو چھٹیاں جب بھی شروع ہوں ان کے ختم ہونے کی متوقع تاریخ 3 یا 4 اگست بتائی جا رہی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ طلباء اور اساتذہ دونوں کو ایک خاصا طویل اور مناسب بریک ملنے کا قوی امکان موجود ہے۔ چلیں اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان الاؤنسز کی جو کئی دہائیوں سے منجمد ہیں اور اس حوالے سے ملازمین کس کرب کا شکار ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ آپ ذرا ان اعداد و شمار پہ غور کر کے لگائیں جو واقعی حیران کن ہیں۔ میڈیکل الاؤنس 20 سال پہلے 1500 روپے تھا اور آج بھی 1500 ہی ہے۔ ہاؤس رینٹ 2250 روپے تھا، آج بھی اتنا ہی ہے۔ کنونس الاؤنس 2856 روپے سے 1 روپے آگے نہیں بڑھا۔ آپ خود سوچئے مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن پچھلے 20-22 سالوں میں ان الاؤنسز میں ایک دھیلے کا اضافہ نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک سرکاری ملازم یہ دہائی دیتا ہے کہ آج کے دور میں 1500 روپے تو محض ایک ڈاکٹر کی فیس ہے، تو ایک ملازم دوائیوں کا خرچہ کہاں سے لائے گا، تو یہ بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرانے الاؤنسز اور آج کے جدید اخراجات میں کتنا خطرناک حد تک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، جس کا فوری حل نکالنا اشد ضروری ہے۔ تو آخر ان مسائل کا حل کیوں نہیں نکل پا رہا؟ اس کا جواب ہمیں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اور درپیش چیلنجز کو دیکھ کے ملتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ 415 روپے کا یہ ہندسہ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ پٹرول کی وہ حالیہ قیمت ہے جس نے مہنگائی کی اس اڑان کو ایک بہت ہی تلخ اور ٹھوس حقیقت بنا دیا ہے۔ ہم اور آپ روزمرہ کی بنیاد پر اس بھاری دباؤ کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور معاملہ صرف پیٹرول کا نہیں ہے۔ جیسا کہ موجودہ رپورٹس اور ذرائع بتاتے ہیں، ملکی معیشت کا بہت زیادہ انحصار ہماری جغرافیائی سیاست پر بھی ہے، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تناؤ ہو، ایران کے ساتھ تعلقات کی حساسیت ہو، یا پھر پاک افغان بارڈر پر موجود عدم استحکام۔ یہ سارے بیرونی عوامل مل کر ہماری قومی معیشت پر زبردست اور براہ راست بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اب ان مشکل حالات کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ حکومت نے ایڈ ہاک ریلیف اور الاؤنسز کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی تھی، اس کا کام مکمل طور پر تعطل کا شکار ہے۔ 1 جون کو بجٹ پیش ہونا ہے، یعنی بمشکل 15-20 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن اس کمیٹی میں صفر پیش رفت ہوئی ہے۔ اس غیر معمولی تاخیر نے ملازمین کے لیے بے پناہ بے یقینی اور تشویش پیدا کر دی ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں اس بریکنگ نیوز کی طرف جس نے سب کو چونکا دیا ہے، یعنی مفت بجلی کی سہولت کا خاتمہ اور حکومت کے کفایت شعاری کے سخت اقدامات۔ لیکن یہاں پرانی اور نئی پالیسی کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پرانی پالیسی کے تحت صرف گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے بڑے افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم کی گئی تھی، مگر اب حیران کن طور پر نئی پالیسی میں گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے ملازمین کو بھی اس سہولت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب نچلے گریڈ کے ملازمین کو بھی انہی کٹوتیوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا جن کا سامنا اعلیٰ افسران کر رہے تھے۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آتی ہے۔ 1 جون کا بجٹ بالکل سر پر کھڑا ہے، کمیٹیاں رکی ہوئی ہیں اور ہم شدید معاشی طوفان اور کفایت شعاری کے سخت اقدامات کے درمیان کھڑے ہیں۔ ایسے میں سب سے بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سندھ حکومت کے 15% اضافے جیسے پرامید اعلانات ان سخت معاشی حقائق کا مقابلہ کر پائیں گے، یا یہ محض ایک وقتی دلاسا ثابت ہوں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اور یقیناً آنے والے چند دن اس حوالے سے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔